34 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 213 آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ یونس آیت نمبر 34 اور صفحہ نمبر 213 کے لگ بھگ، چونکہ طبعات مختلف ہیں۔ اور درس کے شروع ہونے سے پہلے اس چیز کو سامنے رکھیے کہ گزشتہ یہ بیان ہوا تھا کہ تمہارے یہ شرکا یہ انکار کر دیں گے کہ تمہاری نظریں، تمہاری نیازیں، تمہاری آستانہ بوسی، درگاہ گردی، یہ سب ان کننا ان عبادتکم لغافلین، وہ ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ تو اب اسی چیز کو ایک دوسرے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کیسے کیسے دلائل سے، تو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ قل گزشتہ بھی ہو چکا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، اے محمد یوں پڑھو۔ تو کہیں کہو، یہاں کہنا نہیں ہے، پوچھو ان سے پوچھو۔ کیا پوچھو؟ هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریک میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے؟ یبدأ الخلق، تخلیق کی ابتدا۔ تو گزشتہ آیات جو گزری ہیں فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی آپ ان سے پوچھئے تو کہیں گے کہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جواب دے رہے ہیں۔ تو وہی چیز کے ابتدائی یعنی تخلیق کا آغاز کون کرتا ہے، ایک چیز۔ دوسرا ثم یعید، پھر دوبارہ کون زندہ کرتا ہے۔ پھر جواب کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی جواب دیں، قل، جبکہ پچھلے آیتوں میں من خلق السماوات والارض سیقولون اللہ، مگر یہاں چونکہ یہ لوگ تخلیق کے آغاز کو تو تسلیم کرتے تھے کہ اسی نے پیدا کیا، لیکن اعادہ جو ہے یعنی دوبارہ پیدا کرنا مرنے کے بعد، اس میں وہ تردد میں تھے۔ ایسا نہیں کہ بالکل انکار کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں گے دنیا میں یہ جو مختلف مذاہب ہیں مطلق انکار نہیں کر رہے ہیں، تردد میں ہیں۔ اسی لیے تو دیکھیے جلاتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے اپنے شفاع بنا رکھے ہیں، اسی لیے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنائے رکھا ہے۔ مطلب یہ تردد میں ہے کہ زندہ کر سکتا ہے اللہ، اگر کر لیا تو ہم یہ وسائل اختیار کریں گے، اس لیے یہ جواب نہیں دیں گے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جواب دو، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس طرح سے اس نے تخلیق کا آغاز کیا اسی طریقے سے وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یعنی پیدا کرنے والا اللہ، انسان پیدا نہیں کرتا، انسان تو وسائل اختیار کرتا ہے۔ پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ موت اسی کے ہاتھ میں ہے، مارنے والا بھی وہی اور دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی۔ پھر تم نے کسی اور کو یہ حق کیسے دیا کہ نذرانہ اس کا، چڑھاوے اس کے، غلاف اس کے قبر پر، پتھروں پر، یہ تیسرا پارٹنر کیسے بنایا؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ تو پوچھئے ان سے، جو ہمارے یہاں ہری چادریں چڑھاتے ہیں، اب رجب ہے، پھر شعبان آ رہا ہے، اب شروع ہو جائیں گی چادریں خریدنا، کس پر چادریں چڑھا؟ یہ کون آیا دوسرا؟ کہاں سے آئے؟ حق تو اللہ کا، وہ ہے پیدا کرتا ہے دوبارہ زندہ کرے گا، لہٰذا یہ دوسرا کہاں سے پیدا کیا؟ انا تؤفکون۔ پھر اور ایک طریقے سے پوچھا جا رہا ہے، سنیے، قل هل
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ذرا قرآن کے الفاظ پہ توجہ دیں، لغت پر. کیا تم میں کا کوئی ایسا شریک ہے جو یہدی، کیا ترجمہ کریں گے، جو رہنمائی کرتا ہے حق بات کی طرف؟ ہے کوئی؟ جواب دو، اللہ یہدی للحق، اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق بات کی. پھر پوچھئے کہ کیا کوئی ایسا ہے، افمن یہدی الی الحق، یعنی جو حق بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی اللہ، احق کو اس بات کا حقدار ہے کہ یتبع، اس کی پیروی کی جائے، ام لا یہدی، یا جو ہدایت خود ہی نہیں پاتا، الا ان یہدی، یا ہے کہ اسے رہنمائی کی جائے، وہ حقدار ہے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو حق بات کی رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے نذرانے کا، چڑھاوے کا، عبادت کا، یا ہے کہ من لا یہدی، یعنی جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ. اب یہ اس کا ترجمہ کو ذرا توجہ دیں. دیکھیے، لا یہدی لغت میں آپ کو ملے گا نہیں، یہ لا یہدی نہیں، یہدی، کیا یہدی. تو یہدی کیسے ہوا؟ جب تا لگتا ہے تو اصل میں یہ ہے لا یہتدی. کیا ہے؟ تو پوچھا جا رہا ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے پیروی کرنے کا، یا ہے کہ لا یہتدی، جو رہنمائی خود نہیں پاتا بجائے اس کے کہ اسے کوئی رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے. تو یہدی کیسے ہو گیا؟ یہ عربی کا اسلوب ہے، تا کو حذف کر دیا، تا کے بجائے دال کو ڈبل کر دیا اور دال کی حرکت ہا کو دی، تو لا یہدی ہو گیا. اب اگر بعض قرآن لا یہتدی پڑھتے ہیں، بعض لا یہدی، لیکن پڑھنے میں تو آنا چاہیے کہ لا یہدی مطلب ہدایت، رہنمائی کا طلب کرنے والا، یعنی خود اسے رہنمائی کی ضرورت ہے. فما لکم کیف تحکمون، تو تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اب یہ رہنمائی کیا؟ دیکھو، رہنمائی ایک تو رہنمائی یہ ہوتی ہے، کبھی کوئی بھی انسان چاہے غیر ہو چاہے اپنا ہو، غیر جو ہے پتھروں کی، سمندروں کی، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اپنے جو ہے مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں. ذرا ان سے پوچھئے، کبھی یہ رہنمائی ان سے طلب کرتے ہیں؟ وہ کبھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں؟ وہ بھلا کیا رہنمائی کریں گے، وہ تو میری سنتے ہی نہیں. وہ صرف یہی آپ کرتے ہیں کہ امیدیں باندھے ہوئے ہیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں. تو رہنمائی کون کرتا ہے؟ جب سفر کرتے ہیں تو رہنمائی کون؟ گھر تک جانے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے. اچھا، ایک یہ اور ایک حق بات کی کہ دین حق کیا ہے، تو رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور ودیت جو رکھی ہے سب اللہ تعالیٰ نے، نہ کہ انہوں نے. تو پھر تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ لیکن اب سنیے نتیجہ کیا، اب ذرا غور سے سنیے کیا فرماتے ہیں. یعنی یہ تم میں کوئی شریک ایسا نہیں جو تخلیق کا آغاز کرے اور موت دے یا اعادہ کرے، کوئی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی تم نے جو اپنے اپنے معبودان باطل بنا رکھے ہیں، یہ کس بنیاد پر؟ تو سنیے، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. بہت اہم آیت ہے. یہ کس کی پوجا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں؟ اکثرہم. یہ اکثر کس کی؟ الا ظن. یہ ظن، ظن کے معنی کیا؟ گمان. ظن کے معنی اٹکل، ظن کے معنی قیاس. تو یہ جتنے بھی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شریک جو بنائے رکھے ہیں کہ ہماری شفاعت کریں گے، کہ یہ ہے کہ قیامت میں اللہ سے درخواست کر کے ہمیں نجات دلائیں گے،
اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظن. اگلے صفحے میں ہے اس کا ترجمہ وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا يَخْرُصُونَ 66 نمبر آیت پر. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ کس کا فالو کرتے ہیں؟ ظن کا. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ یہ اٹکل باتوں کا ہی فالو کر رہے ہیں. تو کہیں اٹکل کہا جاتا ہے، کہیں گمان کہا جاتا ہے، کہیں قیاس. تو معلوم ہوا کہ سب قیاس آرائیاں ہیں، مگر کہا کیا جا رہا ہے؟ ان الظن، اس کو ذرا باندھ لیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی سب سے پہلے ہمارے، تو ذخیرہ مل گیا علم کا. کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ سنو کہ گمان، قیاس، اٹکل باتیں حق سے بے نیاز نہیں کرتی. حق بات سے، حق بات کچھ اور ہوتی ہے. اے حق بات کسے کہیں گے ہم؟ چلیے ہمارے اس دین میں حق بات کیا ہے؟ اللہ نے جو دین اتارا وہ حق ہے. یہ کتاب الہی کیا ہے؟ حق ہے. احادیث صحیحہ کیا ہے؟ حق ہے. تو پھر زن کسے کہیں گے؟ دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں. زن جانتے ہیں آپ؟ زن یعنی قیاس. جمعہ کے پہلے جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کون سی؟ سنت پڑھتے ہیں نا. نیت باندھتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت جمعہ کی نماز کے پہلے. آپ اگر دیکھیں تو کہیں آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا. وجہ کیا؟ ذرا سننے کی کوشش کریں سمجھنے کی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حجرے سے آ کر سیدھا منبر پر السلام علیکم اور بیٹھ جاتے تھے. پھر اذان ہوتی تھی، پھر خطبہ ہوتا تھا، پھر اقامت، پھر نماز. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اذان کب ہوتی تھی؟ 10 بجے، جیسے یہاں بھی ہوتی ہے. تو لوگ تو بھی باغیچوں میں ہیں. تو سنت کا رواج نہیں تھا. اب دیکھو قیاس کیا. کیا قیاس کیا؟ کہ چونکہ یہ ظہر کے نماز کے پہلے 4 رکعتیں سنت ہیں. میں تو سنت کہتا ہوں، اکثر لوگ سنت مؤکدہ کہتے ہیں. سنت ہیں، تابعہ ہیں، سنت تابعہ. تو یہ بھی ظہر کی نماز ہے. تو یہ ہوا قیاس. کچھ لوگ نہیں پڑھتے، وہ تحیۃ المسجد ہی پڑھتے ہیں. تو یہ ہے قیاس. یعنی ایک میں بتلا رہا ہوں کہ قیاس کیا ہوتا ہے. قیاس حق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا. ایسی کئی چیزیں آپ کو ملیں گی جن کی بنیاد کس پر ہے؟ قیاس پر. یہ تو کہ میں نے مسئلہ بتایا ہمیں سمجھنے کے لیے. اور ایک ہوتا ہے حق، دین حق. لیکن آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ وہ حق بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ تو یت الا اکثرہم کس کا فالو کرتے ہیں؟ قیاس کا، زن کا، اٹکل کا. تو یہ ہے چیزیں. اچھا اب فلسفے، یہ تو ہمارے گھر کی بات تھی. فلسفوں کی تصنیف، سائنس کی تصنیف. چلیے مذاہب کی تصنیف. مذاہب بھی ہے نا ہمارے یہاں. ایک مذہب میں یہ ملے گا کہ یہ شخص اس کے نکاح سے خارج ہوئی، یہ عورت اس کے نکاح سے، اس شخص کے نکاح سے خارج ہوئی. اچھا وہ ملیون کا مالک ہے، اب وراثت میں اسے حصہ نہیں ملے گا. کسی اور مذہب میں جائیں گے وہ کہیں گا نہیں ابھی یہ خارج نہیں ہوئی، ابھی اس کے نکاح میں ہے تو ملیون کی مالک ہو جائے گی. دیکھیں کتنا فرق ہوا. یہ تو خیر پیسے کی بات ہے، مگر نکاح سے خارج ہوئی اور خارج نہیں ہوئی تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اجتہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں. اس کا نام بھی کیا ہے؟ قیاس ہے. حق وہ حق اور ہے، دین میں کوئی اختلاف نہیں. تو فلسفہ ہو، سائنس ہو، مگر ہم میں اگر یہ وسعت آ جائے کہ ہم دین پر جمے رہیں، حق بات پر جمے رہیں، مذاہب پر جمے رہنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ اس میں احتمال ہے، یہ احتمال کی چیزیں ہیں. اور یہی سارے فقہا کہہ گئے کہ اس میں احتمال ہے خطا کا. لیکن کیا کیا جائے؟ ان بڑے لوگ، کیا بڑے لوگ، یہ مرض ہم میں بھی ہے. اب یہ بات آپ یاد کر لیں. جب لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ بھئی یہ قرآن میں نہیں، احادیث میں نہیں. بڑے لوگوں کا حوالہ دیں گے تو کیا وہ نہیں سمجھتے تھے؟ بات ختم ہو گئی. اب ہم انہیں کیسے سمجھائیں؟ آپ شادی بیاہ میں، رسموں میں جائیے، انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے تو کہیں گے کہ پرانے زمانے سے رسم چلی آ رہی ہے تو کیا وہ بھی تو 5 وقت نمازی تھے؟ یا ہے کہ علماء کا ہی نام لے لیں گے.
تقریر لکھ دی ہے کتابوں پہ، تو ان کا کیا ہے اعتماد کس پر؟ فلاں بڑے لوگ تھے لہٰذا وہ سمجھتے تھے، بات ختم ہو گئی۔ تو کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ ظن ہے، یہ حق نہیں۔ حق کیا ہے؟ جو کلام پاک میں ہے۔ حق کیا ہے؟ جو احادیث رسول میں ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ بڑے بڑے علماء تھے، صوفیاء تھے، مبشرین تھے، مبلغین تھے، مگر کسی چیز کا علم نہ ہو یا وہ چیز مستحضر نہ ہو تو انہوں نے قیاس کیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم حق بات کی پیروی کریں، اتنا کافی ہے۔ لیکن اب ہم عود کرتے ہیں، حق بات کو نہیں مانتے، حق بات کو نہیں مانتے۔ حق کیا تھا ان کے سامنے؟ قرآن۔ حق کیا تھا؟ رسول۔ ان کی طرف رخ کریں تو کیا کرتے؟ نتیجہ سنیے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن جو اتارا گیا ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اب وہ قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے تھے نا جو حق تھا، مگر یہ قرآن کیا ہے؟ کہتے تھے کہ یہ تم کہاں سے سیکھ کر آئے ہو، کہاں سے پڑھ کر آئے ہو؟ تصدیق الذی بین یدی، یہ قرآن کیا ہے؟ تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے، یعنی کیا؟ تورات اور زبور، انجیل۔ زیادہ سے زیادہ تورات پڑھی جاتی تھی تو تورات کا حوالہ دیں۔ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل۔ اب آپ پریشان ہوں گے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا۔ تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل، مطلب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا وہی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ تو سمجھنے میں آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ دین سب نبیوں کا ایک ہی تھا۔ یہ دین کیسا؟ اکمال۔ یہ دین کیسا؟ اتمام۔ تو جو کتاب الہی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ کس میں سے تھی؟ قرآن میں سے ہی مختصر تھی، اور یہ تفصیل ہے۔ اب اسے تو تم نے مان لیا اور اس تفصیل کو ماننے رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ آپ کو کس نے سکھایا اور کہاں سے پڑھ کر آئے؟ دیکھیے، لا ریب فیہ، مگر بات یہ ہے کہ تفصیل کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ یہ اکمال والی کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ یہ اتمام والی کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ مگر ہم نے اسے وہ درجہ دیا نہیں، دیا وہ درجہ اسے حاصل نہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات عام نہیں بلکہ خاص کر دیا، کس کے لیے؟ علماء کے لیے۔ اور علماء نے اس کتاب کی تعلیمات کو خاص کر دیا اپنے اپنے مذاہب کے لیے۔ اب ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ کلام پاک۔ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی کیا ہو رہا ہے اس قرآن کے ساتھ؟ یہ وہ تفصیل ہے، یہ وہ کامل ہے، یہ وہ تمام ہے، اس میں سب کچھ ہے، اور اس میں سے کچھ چیزیں پہلے نازل ہوئی، یہ کوئی نئی کتاب نہیں۔ اللہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، آرام سے ترجمہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ماشاء اللہ، آرام سے، من رب العالمین۔ تو کیا مطلب اس میں کوئی شک نہیں؟ ذرا سنیے، علمی مجلس ہے۔ لا ریب فیہ کا مطلب کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک ہے، بتائیے، کیا کسی کافر کی تحریر یا قول ہے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں شک ہے؟ ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا۔ وہ تو چیلنج دیا قرآن نے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ الف لام میم کیا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ لا ریب فیہ کا، کس میں شک نہیں؟ یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے اس بات میں شک نہیں کہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہے۔ دیکھیں ترجمے میں فرق ہوا، کس میں شک نہیں؟ یہ اس اللہ کی جانب سے آئی ہے جسے تم اللہ کہتے ہو۔ یہ کتاب میں شک کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب جب اس کی جانب سے آئی ہے تو یقیناً اس میں شک نہیں۔ وہاں بھی یہی ترجمہ کریں، ذالک کتاب لا ریب فیہ، کس میں شک نہیں؟ کہ اس کی جانب، تنزیل الکتاب من رب العالمین۔ کیا کہتے تھے؟ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب
تم کسی اور سے پڑھ کر آئے ہو. کبھی یہ نہیں کہا کہ کتاب کے کلمات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، نہ الف لام میم نہ الف لام را، کبھی نہیں. تو سنیے، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آیت ہے ایسی آیت فأتوا بسورة من مثله، تو تشابہ ہوتا ہے جی. کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی بنا لیا. اچھا تو لے آؤ بسورۃ مثلی یا سورۃ من مثلی، ایک سورہ جیسی بنا لاؤ. اچھا وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنے ادباء شعراء جتنے بھی ہیں سبوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو. تو کیا چیلنج ہوا؟ اب یہاں پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو اسلوب ہے، قافیے ہیں، بلاغت نہیں. یہی نہیں، صرف بلاغت نہیں، صرف فصاحت نہیں، شعراء تو دنگ رہ گئے، مگر اس کے مضامین بھی، اس کے مضامین کی، اس کے روانی، ہر چیز آپ دیکھیں کیسے مضامین ہے، اس میں کیسا افہام ہے، کیسی تفہیم ہے. یہ تم سارے شعراء کو جمع بھی کرو گے تو ایسا نہیں کر سکتے، اور آج تک نہیں لا سکے. مگر اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ صرف الفاظ نہیں، الفاظ کے ساتھ اس کے محاسن مضامین، اس کا خطاب، اس کے اسلوب، اس میں قصے، اس کے بیان، ساری چیزیں. بل کذبوا، سنیے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے تم سمجھتے تھے کہ ہم اس کے بدل نہیں لا سکتے تو ایمان لے آتے، بلکہ کیا کیا؟ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکہ جھٹلایا، کسے جھٹلایا؟ بما لم يحيطوا بعلمه، جس علم کو وہ اپنی گرفت میں نہیں لا سکے اسے جھٹلا دیا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس کی تعویل کو بھی نہیں سمجھ سکے. اسی طرح جھٹلایا پہلے لوگوں نے. تو تم دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا برا. تو کیا نہیں سمجھے؟ گرفت میں لا ہی نہیں سکے. ان کی کیا بات. آج ہماری امت دیکھیے کلام پاک کے مضامین کو گرفت میں لا رہے ہیں، نہیں سمجھنا نہیں چاہتے. تو یہی انہوں نے کیا. وہ تو عربی جاننے والے تھے، فصاحت کے جاننے والے تھے، انہوں نے بھی یہی کیا. اور ہمارا صرف عقیدے کی بات ہے، تو عقیدے پر ہم قرآن کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہم نے بھی یہی کیا. تو جو چیز کلام پاک میں گرفت میں نہیں لاتے. مگر سنیے، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُ، یہ تعویل کیا؟ ایک تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آیتوں کی تعویل ہوتی ہے. تعویل کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حقیقت کی طرف رجوع کرنا. اس کو یاد رکھیے، حقیقت کی طرف رجوع. یعنی کلام پاک میں کئی ایسی آیتیں ہیں، تو حقیقت کی طرف جب رجوع کریں گے، جیسے کہ ایک آیت اس کے پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ وما ذبح علی النصب، تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس معبد کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو، نامزد کیا گیا ہو، کسی کے نام پہ رکھ دیا. اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اب کنڈے کی شیرنیاں بھی کیا ذبح ہوتے ہیں، بریانی پکتی ہے. جی ہاں، کنڈے کی شیر. اب یہ لوگ پوچھنا شروع کریں گے کہ اسے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس تعویل کو حقیقت کی طرف رجوع کریں کہ جو چیز چاہے جانور ہو چاہے کھانے کی چیز ہو، کسی کے نامزد یعنی کسی کے نام پر چڑھا دیے وہ حرام ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے. اب یہ رجب کا مہینہ ہے، تو یہاں تعویل کی بات چل رہی تھی. کیا تعویل کے معنی؟ حقیقت کی طرف رجوع کرنا. 198 آیت سورہ بقرہ کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا مروہ کیا اللہ کی نشانوں میں سے. فمن حج البیت او اعتمر، حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو کوئی حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ دونوں کا طواف کرے. طواف یعنی صحیح کرے. اب اس کی تعویل کیا؟ حقیقت کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اس لیے کیا لکھا ہوا ہے؟
اس پر کوئی حرج نہیں. تو صحابہ کرام بولے کہ پھر کوئی حرج نہیں تو صحیح کرنے کی ضرورت ہی کیا. مگر کیوں بولے؟ جانتے ہیں کیوں بولے؟ ہاں، اسلام لانے سے پہلے صفا پر یا مروہ پر نائلہ نام کی دیوی رکھی ہوئی تھی. تو ایام جاہلیت میں اس بت کی وہ سمجھتے، اور ان کے عقائد بھی انہوں نے تبدیل کر لیے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ چکر لگاتے تھے. اب جب مکہ میں آئے، انصار بھی آئے، تو انہوں نے سوچا، کراہت جانی کہ یہ کیا، جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے اور ہم چکر کاٹتے تھے، آج اس کا جبکہ ہم لا الہ الا اللہ. تو کچھ صحابہ بحث کرنے لگے کہ یہ تو حضرت عائشہ کی ایسا کیسا، یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ فلاں حرج یعنی نہ کریں. تو عائشہ صدیقہ بولی، ارے عقل مندو، اگر یہ مطلب ہوتا تو آیت ایسی دیکھے تعویل، تو تعویل کی طرح حقیقت کی طرف رجوع کرنا ایسا ہوتا کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما. کیا ہوتا؟ اللہ، جبکہ آیت کیا ہے؟ ان یطوف بہما، یعنی ان پر کوئی حرج نہیں کہ اس صفا مروہ کا طواف نہ کریں. ایسا ہوتا تو دیکھیے بات پتے کی ہو گئی. تو ہر آیت، ہر لفظ، ہر مسئلہ، اس کو سمجھنے کے لیے کہاں تعویل. ان کے پاس یہ تعویل پہنچی ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ تم قرآن شریف کہاں سے آئے. بات یہاں سے چلی، اور بغیر تعویل کے کذب، جھٹلا دیا، جس طرح پچھلوں نے جھٹلا دیا تھا. مگر صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ پوچھتے تھے. ہمارا بھی کام کیا ہے؟ پوچھیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہ کہ اپنی طرف سے مسائل کا استنباط کریں. سنیے ابھی، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ نہیں مانتے. تو آپ کا رب خوب جاننے والا ہے مفسدین کو. اللہ مفسدین مطلب کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، مگر انہیں مفسدین کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے گنہگار، گنہگار کو معاف کیا جاتا ہے. یہ مفسدین معافی کے حقدار نہیں، فساد. انہوں نے ہی یہ شوشے ڈال کر فساد مچایا، خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے، کتاب کو تسلیم کرنے سے رکوایا. لہٰذا یہ الفاظ یاد رکھیے، ہم مفسدین والے ہونے میں سے نہ بنیں. اگر ہم قرآن سے منع کرتے ہیں لوگوں کو تو ہم بھی، ہمارا شمار بھی مفسدین میں ہوتا ہے. سنیے رسول کو کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں، غور سے سنیے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں اے رسول، کہہ دیجئے لی عملی، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل، أَنتُم بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، میں جو کرتا ہوں تم اس سے بری، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. وَأَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں جو کرتا ہوں تم جو کرتے ہو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. بات ختم. لیکن کیا مطلب، اس کی تعویل کیا؟ یعنی ہم ہاتھ باندھ لیں، ہمارے بھائی شرک کر رہے ہیں، کرنے دیں، تمہارا اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ. مطلب کیا؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی نماز پڑھیں، اپنا کھائیں پکائیں حلال، دوسروں کو چھوڑیں. یہ مطلب نہیں اس کا. اب تو سمجھانے کے لیے بھی ایک الفاظ مل گیا، حقیقت کی طرف رجوع کریں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ خواہ مخواہ ان سے الجھنے کی، ان سے جھگڑا کرنے کی، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ہوتا ہے نا، ہمارے بھائی جب اپنے مسلکی جماعتی بات کے خلاف ہوتا ہے تو غصے میں الجھتے ہیں ان سے، یعنی اپنی جماعت کو ہی حقدار سمجھتے ہیں. ضرورت نہیں، یہ دین کی بات ہے. تبلیغ کریں، دعوت دیں، لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں. جب انکار کی حد ہو گئی تو آپ الجھیں نہیں، لیکن دعوت کا کام جاری رکھیں. اس تعویل کو سمجھنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا گیا کہ دفتر بند کر لیں، نہیں، الجھے نہیں، وقت ضائع نہ کریں. لیکن جب بھی موقع ملے، اب جھگڑنے سے کیا فائدہ؟ نہیں مان رہا ہے تو ہمارا بھی طریقہ کار، جب ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں تو چھوڑیں نہیں، بلکہ الجھے نہیں.
وقت مناسب جب بھی ہو تو اس لوگ ان کے سامنے پیش کریں. اچھا سنیے اب دوسری بات. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. بڑے کام کی بات ہے ہمارے لیے بھی آج. اے رسول ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں. دیکھو ایک تو سمع اسمعو نے سننا, یستمع نے غور سے سننا, سنتے ہیں غور سے. لیکن پھر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے, 2 کان انسان کے سر میں بھی ہیں مگر 2 کان جانور کے سر میں بھی ہیں. تو دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے. اے رسول افانت تسمع الصم, تم ایسے بہروں کو کیا سناؤ گے؟ اللہ وہ غور سے سن رہے ہیں, کان ہیں انسان کے ان کے سر میں, غور سے سن رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اے رسول تم انہیں کیا سناؤ گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, خواہ وہ سمجھنا ہی نہ چاہتے ہوں. کیا مطلب؟ کہ ان کے کان جانوروں کے کان ہیں. تو جانوروں کے کان کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھتے ہیں. اچھا یہ تو بات ہوئی کس کی؟ 2 کانوں کی. 2 آنکھیں بھی انسان کے سر میں ہیں اور 2 آنکھیں جانور کے سر میں. تو سنیے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی. اللہ افانت تہدی العمی, اللہ آپ اندھوں کو رہنمائی کر سکتے ہیں. یہاں تھا بہروں کو, یہاں تھا اندھوں کو. ولو کانوا لا یبصرون, خواہ وہ سمجھنا ہی نہ چاہتے ہوں. اللہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے آنکھیں دیں, اللہ نے کان دیے. یہاں چونکہ 2 مثالیں 2 کی بات کریں, مگر ان کے اپنے موروثی اسلاف بزرگوں اولیاء شہداء سے جو عقیدت مندی ہے اور ان کی جو نیاز مندی ہے, جو طور طریقے چلے آ رہے ہیں, اس کے خلاف کوئی بات وہ ماننے تیار نہیں اور مان کر نہیں دیں گے. تو گویا کہ کان تو اللہ نے دیے مگر اسے انہوں نے بہرا کر دیا. آنکھیں تو اللہ نے دی مگر اسے بند کر دیا. تو اے رسول تم کیا سمجھا سکتے ہو؟ تو ہم بھی کیا کسی کو سمجھا سکتے ہیں؟ ہم کوشش کریں. مگر سنیے نتیجہ کیا ہے اس کا؟ معمولی بات نہیں ہے. کان بھی ہیں انسان کے, آنکھیں ہیں انسان کی, اور سلوک ہو رہا ہے جانوروں جیسا. نتیجہ کیا سنیے, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ تعالی لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کل قیامت میں تم نے کسی اور کو اپنا شریک بنایا تھا, کسی اور کے نذرانے چڑھائے تھے, کسی اور کے ذبیحے اور سب کچھ کیا تھا. آج تمہیں معلوم ہوگا کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں, حقیقت کچھ نہیں. اب تم سے کہا جائے گا کہ اپنے ظلم کا مزہ چکھو. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے؟ تو ان اللہ لا یظلم الناس, اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. تخلیق اس کی, اعادہ تخلیق اس کا, رزق اس کا, آسمان و زمین اس کے, اور تم نے کسی اور کو حصہ دار بنایا, اس سے بڑھ کر ظلم ہے. اور جنہیں تم نے شریک بنایا ہے, جن سے تم نے امیدیں باندھی رکھی ہیں, چاہے وہ شفاعت کیوں, سنیے ان کی کل حالت کیا ہوگی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. جس دن ہم جمع کریں گے سبوں کو تو کیسا محسوس کریں گے؟ جیسے کہ دن کی ایک گھڑی وہ رکے رہے. یتعارفون بینہم, ایک دوسرے کی پہچان کے لیے. تو گویا قیامت کے دن انہیں ایسا معلوم ہوگا قیامت کے دن انہیں ایسا محسوس ہوگا
کہ دنیا میں وہ صرف ایک دوسرے کی جان پہچان، جیسے ہم زندگی گزار رہے لوگوں سے پہچان ہوتی ہے، بس پہچان. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا یہ خسارے والے. وما کانوا مہتدین، مگر اے رسول جب یہ نہیں مان رہے، نافرمانی کر رہے ہیں تو سنیے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اے رسول اگر ہم دکھائیں آپ کو کچھ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ عذاب کا، ہم آپ کے سامنے انہیں عذاب دیں، یا اگر عذاب نہ دیں تو آپ کو وفات دیں. دیکھیں نَتَوَفَّيَنَّكَ، آپ کو کیا کریں؟ وفات دیں. بالکل واضح آیت ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ کے سامنے انہیں ہم عذاب دیں، یا ہے کہ انہیں عذاب نہ دیں اور آپ کو وفات دیں. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. نبیوں کی وفات. فَإِلَيْنَا مَرْجُعُهُمْ، تو اگر ہم نے انہیں عذاب نہیں دیا، گرفت نہیں کی، آپ کو وفات دی، پھر بھی ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. مگر چونکہ آج وفات النبی پہ موضوع نہیں ہے، بہرحال یہ آیت کو نوٹ کر لیں. اب سنیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. دیکھیے رسول ہمیشہ جب رکنا ہے تو رسول. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. جب وہ رسول آتا ہے ان کے درمیان فیصلہ تمام ہو جاتا ہے، فی القسط، عدل کے ساتھ، کچھ ظلم نہیں کیا جاتا. کیا مطلب پہلے اس آیت کا؟ اچھا یہ نہیں کہا گیا کہ ہر رسول کے لیے امت ہے، یہی تو عربی فصاحت ہے. اگر یوں کہا جاتا ہر رسول کے لیے امت ہے تو محدود، لمیٹڈ. ہر امت کے لیے رسول ہے. تو کون سی امت؟ جب تک اس رسول کا مشن، اس کی تعلیمات باقی رہے گی، امت بڑھتی رہے گی. تو شریعت موسوی، اب یہ تعلیمات ختم ہوئی، امت ٹھہر چکی، موقوف ہو چکی. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا مشن جاری ہے. اور یہ جب تک کہ یہ تعلیمات قرآنی، تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہیں گی، امت باقی رہے گی. لیکن اب اس کے لیے کسوٹی کیا؟ یہ بھی تو سیکھ جائیں، امت کیسے باقی رہے گی. ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ چلتی رہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا قربانی دینا ہے؟ چلیے ہم کیا کریں؟ تو سنیے، بہت اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ہر امت کے لیے کیا رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں چونکہ آپ کی تعلیمات باقی ہیں. یہ تعلیمات جب تک چلتی رہیں گی امت باقی رہے گی. تو یہ تعلیمات چلیں گی کیسے؟ جب تک اس گھڑی تک، اس دن تک کلام پاک کی صحیح نشر و اشاعت ہوتی رہے گی، یہ امت محمدیہ باقی رہے گی. بس اور کچھ نہیں. کیا؟ کلام پاک. آپ کیا لے کر آئے؟ اکمال دین، اتمام دین، حسن دین لے کر آئے. تو جو کوئی اس کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرے گا اس کا شمار کس میں ہوگا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرنے والوں میں ہوگا. تو اس کی تبلیغ کریں. اگر آپ اس میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو ثواب کیا ملے گا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج. مگر کہاں ہیں لوگ؟ کس پہ محنتیں ہو رہی ہیں؟ کہنے کی ضرورت نہیں، چیز بالکل واضح ہے. اس پر محنت کریں. مگر یہی وہ چیز ہے، یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہوا، کیا ہوا. اچھا یہ تو امت کے بارے میں تھا. آپ سنیے، جب رسول آتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ حجت ہو گئی، حجت پوری ہو گئی. اب ان میں عذاب آنا نہ آنا ایک مہلت رہتی ہے. دیکھیے رسول آئے، حجت پوری ہو گئی، اب کوئی معجزے کی ضرورت نہیں. البتہ ان پر عذاب کب آئے گا یہ اللہ کو علم ہے. تو سنیے ابھی اس حساب سے. اب جب حجت پوری ہو گئی تو کہتے ہیں کہ پھر عذاب لے آؤ ہم پر.
تو سنیے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم جو وعدہ کرتے ہو نا رسول آئے حجت پوری ہو گئی تو عذاب لے آؤ، تو کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ سنیے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جی قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، میں اپنے آپ کے لیے کوئی نقصان کوئی نفع سوائے کہ اللہ چاہے میں اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو مطلب ہے کہ تمہارے لیے کیسے عذاب لے آؤں، وہ تو عذاب طلب کر رہے تھے نا، میں خود کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی بیماری کوئی خوشحالی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، بات کیا ہے؟ تم عذاب مانگ رہے ہو نا، میں رسول پہنچا حجت قائم بھی، اب یہ عذاب کب آئے گا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ وہ جب وقت پورا ہو جائے گا تو دیکھیے اجل اور چیزیں ہر ایک کی ایک اجل ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا نہ تقدیم تاخیر کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا سنیے پوچھا جا رہا ہے، پوچھئے ان سے قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ پوچھئے ان سے، عذاب مانگ رہے ہو چلیے آ جائے، بیات یعنی کیا؟ رات، انسان مبیت یا دن، تو پھر کیا کہیں گے جب آ گیا تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، اگر آ جائے اچانک تو تم جلدی کیوں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ اور جب واقع ہو جائے سنیے ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، پھر جب واقع ہو جائے گا تو ایمان لاؤ گے، یعنی ایمان یہ نہیں یعنی واقع ہو گیا عذاب، اس ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب تم کہہ رہے ہو یہ کیا اجلت پڑی ہے تم نے، تو جب واقع ہو جائے گا تو تم مان جاؤ گے ہاں کہ عذاب آیا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ الآن کیا ہے؟ الآن یعنی کیا؟ ابھی فرعون بھی ایمان لایا تھا نا، الآن یعنی الآن ابھی ایمان لاتے ہو، مگر یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی، عذاب کو مانتے ہو۔ تو الآن بروایت حفص کے جو ہمارے پاس قرآن ہے کہ دو حمزہ آئے تو اس کو مدغم کر دے الآن، الآن کے معنی ابھی کیا کر دیں گے؟ اب جب کر دیے تو لام آیا ساکن تو کھینچ دیے الآن، کتنا آسان قاعدہ ہے، تجویدی قاعدہ ہے، یہ تو ہے کیا لغت میں تو آپ کو ملے گا نہیں، الآن کیا ہے؟ الآن، تو ابھی تم مانتے ہو وقت کنتم بھی تستعجلون، تم ہی تو جلدی مچاتے تھے۔ تو دیکھیے یہاں ایمان لانے کے معنی نہیں، اگر آ گیا عذاب تو تم مان لو گے، تو ابھی مانتے ہو جس کی جلدی کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ چکھو ہمیشہ رہنے کا عذاب، تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم نے کمایا۔ اچھا اب سنیے اوپر کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کیا کہا انہوں نے کہ یہ تم جو عذاب کی بات کر رہے ہو نا ذرا لے آؤ، لیکن اب اسی بات کو دوسرے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، عجب انداز ہے، تہذیب ہوتی ہے نا، بعض لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں مہذب ہوتے ہیں، بعض گلی کوچے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ابھی بالکل اسی بات کو بہت سخت انداز میں پوچھ رہے ہیں، استہزاء کے انداز میں، تو سنیے اور عربی کا ذرا خیال رکھیے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ دیکھیے نبا کے معنی خبر دینا، ابھی سین اور تا ہے تو پوچھنا، تو کہتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے، اوپر کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ کہتے ہیں یعنی پوچھتے ہیں آپ سے، لیکن فرق ہے کیا پوچھتے ہیں؟ وہاں کہا تھا کہ وعدہ آپ کا کب، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ احق ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سچ کہہ رہے ہو، ایسا کہہ رہے ہیں۔ اوپر کیا سوال تھا؟ کب واقع ہوگا، اس میں ذرا تو ذرا سنیے، قل کہہ دو، ای و ربی، ای کے معنی کیا؟ جی، عربی میں نعم، اس کو یاد کر لیجئے، ہم اردو میں کہتے ہیں جی،
عربی میں کیا؟ نعم. اچھا وربی کے معنی کیا؟ واو عاطفہ نہیں، واو قسمیہ. وربی اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، والعشری زمانے کی قسم، واللیلی رات کی قسم. تو واو کیا؟ قسمیہ. اچھا تو ہر جگہ والعشری واللیلی ول آتا ہے اور واللہ ہے، مگر یہاں ای کیوں؟ تو یہ ای آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ ای نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی، اس وقت استعمال نہیں کیا جاتا ہے، صرف اور صرف قسم کے پہلے. یہ قاعدہ یاد کر لیں، صرف اور صرف قسم کے پہلے. تو جب آپ کہیں گے کہ واللہ تو کہیے ای واللہ، نہیں تو عام بول چال میں نام کے بجائے ای نہیں. تو قل ای وربی یعنی میرے اللہ کی قسم، انہو لحق، وہ ضرور آئے گا. وما انتم بمعجزین، جب آئے گا عذاب تم اس کے واقع ہونے کو روک نہیں سکتے. اچھا اب ایک لغت عرف کی، ہم بس یہاں رہتے ہیں، اکثر یہاں ایک عرف ہو گیا ایوا، سنتے ہوں گے نا؟ ہاں اسی کا مختصر کیا کہیں گے؟ شارٹ کٹ، شارٹ فارم. ہاں کیا؟ ایوا. اب آپ کہیں گے آئندہ سے جی ہاں، کتنا سمجھا رہا ہوں کھول کھول کر. ای و ربی کا مختصر کیا؟ وہ مختصر سمجھتے ہیں نا، کیا کہیں گے؟ شارٹ فارم. ہاں شارٹ کٹ کیا؟ شارٹ فارم ایوا. تو اب کوئی آپ سے کہہ رہا ہے ایوا، نہیں یہ عرف ہو گیا، لیکن اس سے ہم اجتناب کی کوشش کریں. یہ صرف کس کے لیے؟ قسم کے لیے. تو کیا بات بات میں قسم کھائیں گے؟ منع کیا گیا ہے تو اسے روک نہیں سکتے. اچھا اسی چیز کو چونکہ شروع ہوا تھا کہاں سے؟ تخلیق کا آغاز، تو ہم چاہتے ہیں کہ ختم بھی اسی مضمون پر کریں. تو دو آیتیں اور ہی صحیح سنیے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ جن پر تمہارے عقائد، جن شریعوں پر تمہیں زوم اور اعتماد اور امیدیں کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، چاہے اپنے ہو چاہے غیر ہوں، اور یہ جتنے نذرانے تم نے چڑھائے ہیں اور بھیجے ہیں، جمع کیے ہیں، سنیے ہم کتنے بکرے چڑھائے ہوں گے. لو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اگر انسان کو یعنی جس نے ظلم کیا زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہو جائے اور فدیے میں دے دے، تو ہماری نیازیں کیا کام نہیں آئیں گی. اور اس وقت یہ ہمارے مظلومہ شرکا یا اولیاء واسر ندامت، مطلب جو غلط ہیں بن چکے ہیں، اور وہ اسرو یعنی دل میں نادم ہوں گے. ہمیشہ ندامت جب انسان نادم ہوتا ہے نا تو دل میں ہی ہوتا ہے. لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے، وقضی بینہم بالقسط، جی ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کیا جائے گا عدل کے ساتھ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا پھر دیکھیے تنبیہ، الا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ الا ذرا سنیے، الا کب کہا جاتا ہے؟ الا انتباہ. ہمارے عقائد کیا؟ ہمارے عقائد، ہمارے اعتمادات، مشرکین کے عقائد کیا؟ یہ جن لوگوں سے تمہیں امید ہے، جن اشیاء سے تم وابستہ ہو، سنیے ان کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی حقیقت ہو جائیں گے. اس لیے الا ایسے وقت میں کہا جاتا ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون. سنو، خبردار، آگاہ رہو کہ سب کچھ آسمان زمین میں اللہ ہی کا ہے. تمہارے مظلومہ شفا کا کچھ نہیں، تمہارے شہداء کا کچھ نہیں، تمہارے اولیاء کا کچھ نہیں، تمہارے معبودوں کا کچھ نہیں. کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ پھر سن لیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، اور لیکن اکثر الناس لا یعلمون. اور سنیے، یہ پیدائش اور یہ موت اور یہ زندگی، هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی تو زندہ رکھتا ہے، وہی تو مارتا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر یہ دوسرا کہاں سے آیا؟
اب کس کے پاس آیا دوسرا؟ غیروں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ تو دیکھیے کیسا اسلوب ہے، تو کوشش کیا میں نے کہ اسی جگہ پر اس کو ختم کروں۔ تو پھر بھی یاد دہانی کہ ان آیتوں کو آپ پہنچائیے ہمارے بھائیوں تک خوش اسلوبی سے، کہ ہمارے مظلومہ شرکا کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور آیت ہے، سنیے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تمہارے سارے نذرانے چادریں ہم کو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ جب خبر نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ چادریں کہاں چڑھانی چاہیے؟ یہ جو راستوں میں سوتے ہیں نا، سردی میں کانپتے ہیں، جائیے فساد زدہ علاقے میں ان پہ چادریں چڑھائیے، تو وہ کہے گا قیامت میں کہ اللہ کسی بندے نے میرے بدن پہ چادر ڈالی تھی۔ ہاں، اب اللہ کو پتہ کس نے چڑھائی تھی، مگر ایک قبروں پہ ابھی شب برات میں یہ چادریں چڑھانے والے وہ تو کہیں گے کہ ان کننا لعبادتکم غافلین، وہ پہنچنے والی نہیں۔ تو اس بات پر میں اب اپنے اس درس کی مجلس کو ختم کرتا ہوں، لیکن آپ ضرور پہنچائیے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل مدت تک چلتی رہے۔ قرآن کی اشاعت میں، نشر اشاعت میں محنت کیجیے جتنی بھی ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ دیکھیے اکثر لوگ پڑھتے ہیں یحیی و یمیت، جبکہ جب بھی آخر میں سکون ہو اس کے پہلے یا الف واو ہو تو مد ہوگا یمیت۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ہم حدیث کا درس دیکھیے، آپ کے سامنے پرچے ہیں، اس میں حدیث نمبر ہے 46 اور 47، اور اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے 48 کی حدیث۔ تو چونکہ اب یہ باب ہمیں ایمان کا ختم کرنا ہے، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینا یہ بھی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اب چونکہ زکوٰۃ پر مستقل بیان آئے گا اس لیے میں نے اس کو مختصر کر دیا کہ زکوٰۃ دینا اسلام میں داخل ہے اور اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ دوسرا، باب و اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کے ساتھ جانا بھی ایمان میں داخل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اسے غسل دیتا ہے، کفناتا ہے، اسے کہیں گے تشییع، اور ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے دفن کرنا۔ دیکھو تین چیزیں ہوتی ہیں، کفن میں غسل وغیرہ سب آتا ہے۔ تو احادیث ہیں کہ جو کوئی نماز پڑھے گا تو ایک قرات ثواب، جو کوئی دفن کرائے گا تو یہ دوسرا، اور ظاہر کہ غسل دینے والا سب اجر ہیں۔ تو امام بخاری نے اس لیے لایا کہ ایمان بڑھتا ہے، تو اتنا ہی کافی ہے، باقی کوشش کرنا چاہیے، باقی مستقل موضوع اس پر آئے گا۔ اب اہم جو بات ہے، باب خوف المومن، یعنی مومن کو ڈرنا چاہے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں، اس کو خبر نہ ہو، تو اس کو میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں چونکہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بخاری کے کئی باب ہم پڑھیں گے، تو سنیے گا۔ ابراہیم تیمی نے کہا کہ میں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب ملایا، خود ہی یعنی محاسبہ کر رہے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں لوگوں سے، اپنا حساب کر رہے ہیں چیک، تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں شریعت کی جھٹلانے والے کافروں سے تو نہ ہو جاؤں۔ مطلب اپنا عمل دیکھا، یعنی دنیا کی باتیں دیکھیے، کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ سے ملا، اب وہ نام نہیں بتا رہے، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا، چونکہ نفاق کے نام، منافقین کے کچھ نام افشا ہوئے تھے نا، تو پوچھتے تھے کہ میرا نام تو نہیں ہے، یعنی یہ پیش کر رہے ہیں، ہاں یوں تو نہیں کہ میرا ایمان۔ اچھا، ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا، ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل میکال کے ایمان جیسا ہے۔ ہاں دیکھیے، آپ کو کتاب میں تحریر میں ملے گا، آپ کا اور ابوبکر صدیق کا ایمان ایک ہی، لکھنے والے نے لکھ دیا آپ کا ایمان اور ابوبکر صدیق کا ایمان ایک جیسا ہے۔ یہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان جبریل میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ اچھا، حسن بصری کیا کہتے ہیں سنیے، نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے۔ یہ بات ضرور ذرا سمجھیے، نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں گنہگار ہوں تو سمجھے کہ آپ ایماندار ہیں۔ اچھا، مجھے لوگ سوال کرتے ہیں
کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو دل ہی نہیں لگتا ہے. میں کہتا ہوں آپ پکے مومن ہیں. اب یہ آپ کو بات ملی کیونکہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کا دل کہاں لے جاتا ہے؟ دکانوں اور مکانوں میں، مارکیٹ میں لے جاتا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و ربی اعوذ بک ان یحضرون. یہ نماز میں پڑھ سکتے، قرآن شریف کی آیت ہے. مگر وہ اتنے ناراض ہوتے ہیں. اب میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شیطان کو وسوسہ نہیں ڈالتا. کبھی دیکھا آپ نے شیطان کسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ تو اگر آپ کو وسوسہ آ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بتائیں تاکہ میں بھی آپ سے کچھ برکات حاصل کروں صاحب. یہ تو اچھی بات ہے جی. تو نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے. آپ نے رکعت باندھی اور شیطان پہنچ گیا، مطلب آپ کچھ ہیں، آپ مومن ہیں. اطمینان رکھیے گا، نماز نہ چھوڑیے گا. اچھا وسوسے، استنجا سے وسوسے، وضو کیا، نماز پڑھ لیے کہ شیطان آیا کہ قطرہ گر گیا. قطرہ اترا کچھ گرتا نہیں، حدیث پاک ہے. اچھا وہ یاد آیا کہ وہ شیطان ایسا ہے، آپ کو ایسا جیسے بال شرمگاہ میں داخل کر کے کھینچتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. خاص کر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. بہرحال اتنا کافی ہے. اس سے نڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہے. منافق کو کوئی وسوسہ نہیں آتا جی، اور ہم میں سے ہر ایک کو وسوسہ آتا ہے انشاءاللہ جی. اس باب میں آپس کی لڑائی گناہ. اچھا اب دوسرا باب باندھ رہے ہیں کہ آپس کی لڑائی اور گناہ پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے. مطلب ہے کہ اڑے مت رہو، توبہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اپنے کیا ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یعنی جو برے کام ہیں ان پر جان پر کر اڑتے نہیں. ظاہر ہے کہ کون اپنے گناہوں پر جمع رہے گا. بہرحال اب دوسری حدیث ہے. ہم سے محمد بن حران نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے، انہوں نے زید بن حارث سے کہا کہ میں نے ابو دائل سے پوچھا. وہ کہتے ہیں کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا. دیکھیے اس سے بھی سکون ملے گا. آپ کو وسوسے آتے ہیں تو یوں ہم سوچتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، تو وہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنے سے کافر ہو جاتا ہے. کفر یعنی کیا؟ تو دیکھیے گناہ، انسان کوئی گناہ کر لے اور ایک کہ کسی کو گالی دے، ہے نا، اور کسی سے جھگڑا کرے. دیکھیے فرق ہے. تو انسان ڈرتا ہے خود اور لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے. تو بچنا کس سے چاہے؟ لوگوں کو گالیاں دینے سے، لوگوں کو برا کہنے سے، لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے. باقی اگر کوئی اس سے گناہ کا صدور ہوا تو وہ اس سے کوئی مشکل نہیں، توبہ کرے. تو اب اسی حساب سے وہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں فکر کیا کرنی چاہیے کہ کسی کو گالی نہ دیں، کوئی جھگڑا نہ کریں، نہ کہ فکر لے کے رہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، ذرا سی غلطی اور وضو 3 بار کر رہے ہیں. نہیں. تو سنیے گا غور سے. ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ کو عبادہ بن صامت نے خبر دی. اب سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، کمرے سے نکلے، مدینہ منورہ کی بات ہے. لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات کے لیے نکلے تھے. اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، لڑائی جھگڑا. آپ نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ آپ لوگوں کو شب قدر بتلاؤں، رمضان کی یہ قدر رات کب ہے. فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی. دیکھیے تو وسوسے آتے ہیں، یعنی اس کی روح کو نہ بھولیے. آج کے درس کی وسوسے آتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. انسان اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہے، نہیں، بلکہ کسی کو گالی نہ دیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، تحمل کریں، برداشت کریں. فرق ہوا نا. اچھا اب دیکھو کیا کہتے ہیں کہ فلاں آدمی لڑ پڑے تو میرے دل سے وہ بات اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں اب تمہاری بہتری ہو، بس. تو رسول سے وہ بات اٹھا لی گئی. اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں، 25ویں رات میں ڈھونڈو، یعنی تاکہ راتوں میں سب جانتے ہیں. اچھا حدیث ختم ہوئی، موضوع سمجھ میں آیا، بالکل واضح ہے کہ ہمیں کس پر محنت کرنا چاہیے. مگر ایک اور بات جو شارح پیش کر رہے ہیں، ابھی امام بخاری نہیں، امام بخاری تو حدیث لائے، متن لائے. شارح کیا کہتے ہیں سنیے. اس حدیث سے بھی امام بخاری کا مقصد مرجع کی تردید کرتے ہوئے بتلانا ہے کہ نیک اعمال سے ایمان بڑھتا اور گناہ سے گھٹتا ہے. یہ تو واضح ہے، مگر اور دیکھیے کیا کہنا چاہتے ہیں.
شب قدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک پوشیدہ رات ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر سال ان تواریخ میں گھومتی رہتی ہے، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ جو لوگ شب قدر کو 27ویں شب کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں، ان کا خیال صحیح نہیں، بلکہ کیا ہے، وہ قیاس آرائیہ ہیں، اور آج ہی پڑھ چکے ہیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ حق کیا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کریں، حق کیا ہے کہ وہ اٹھا لی گئی، لہٰذا اب جو مختص کرتے ہیں اور ایک ہی رات کو عبادت کرتے ہیں وہ قیاس آرائیہ ہیں۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے، کچھ پوچھنا ہے درس قرآن یا حدیث دونوں میں؟ صاحب یہ جو تاریخ میں ڈفرنس ہوتا ہے، جی جیسے یہاں 27 ہے، جی انڈیا میں 26 ہے، جی جی ٹھیک ہے، ہاں، امریکہ میں 27 ہی ہے لیکن ابھی شروع نہیں ہوئی، شروع نہیں ہوئی جی، تو یہ شب قدر جو ہوتی ہے ہاں۔ وہ کس طرح؟ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، اس سے تو یہ سمجھنے میں سپورٹ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ آپ ایک ہی رات میں تلاش نہ کریں، یہ ایسے وقت میں آئے گی کہ یہاں ہو سکتا ہے کون سی ہو 29 ہو، وہاں ہو سکتا ہے کہ 27 ہو، وہاں 21 ہو، پوری دنیا میں، یہ تو شرع کے لیے مدد ملے گی۔ اس لیے یہ جو اختلاف ہے اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جس جگہ رہیں وہاں کی طاق راتوں میں تلاش کریں بس۔ جی 29 کو تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ہمارے 30 یہاں پر ہوا، جی تو عید ہو گئی، جی، ابھی دوسری جگہ تو روزہ رکھا، نہیں تو وہ آپ سوچ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ 21 کو ہو گئی یا 23 کو ہو گئی، تو آپ آخر میں کیوں جا رہے ہیں، 29 تک کیوں جا رہے ہیں؟ عبادت کریں بس۔ تو یہ کئی لوگوں کو کھٹکتا ہے، مگر اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور ہمارے لیے انہوں نے مواقع دیے ہیں، ہم بس عبادت کریں۔ اور کچھ؟ جی کہیے۔